کش خدایی کاش هممون یه روز بشیم چار پا پلایی. نے دعائیں کی سیدنا امیر معاویہ کے لیے پیارے حبیب نے دعائیں کی. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے. اور اس دور میں کہ جب شیعہ نعوذ باللہ قرآن بدل رہے ہیں، حدیثیں بدل رہے ہیں اور اصحاب کے رسول کو سب کیا جا رہا ہے، اگر ہم ان حسن پاک، حسین پاک، فاطمہ پاک اور علی پاک، ان چاروں سے فرمایا آنا ہر لیمن ہار میری اس سے جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہے، میری اس سے جنگ ہے جس سے تمہاری وانا سلم لیمن سالم میری اس سے صلح ہے جس سے تمہاری صلح. اس حدیث کا کیا کرو گے؟ فرمایا تم جس سے جھگڑو میرا اس سے جھگڑا ہے، جس کا تم صلح کر لو محمد کی اس سے صلح ہے. حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم ابو حنیفہ سے وہی نسبت ہے. کیا نسبت ہے؟ کہتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا سے ہے. یعنی امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو حیثیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے. تو صحابہ دے بارے بھونکنا تینوں پتہ ہے جانتا ہے بھئی جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتا ہے. اور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا، آپ نے فرمایا ویسے کرنی تابعین میں سے سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتا. گل سمجھ آئیے گل صحابہ دے بارے کوئی بھونکے کتا. ہم کیوں جو ہے وہ حق کو حق نہیں کہتے یا سچ نہیں کہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا کہنا کا مقصد یہ کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہیں کہ امیر معاویہ جو ہے وہ گناہ گار تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور امیر معاویہ سے خطا ہوئی، لیکن اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ. تمام اہل سنت کا موقف ہے. میں آپ کو اقوال بھی پڑھ کے سناؤں گا کہ اہل سنت کے بہت بڑے علماء محدثین کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. لیکن اس بات کو اتنا اچھالا نہ جائے کیونکہ عوام اس بات کو نہیں سنبھال پائیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے، اور اس کا جو اینڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عوام جو ہے نعوذ باللہ صحابہ کو پھر نعوذ باللہ گالیاں دینے شروع کریں گے، اور ان آپس کی جو ان کی لڑائیاں تھی جس کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ان کے دلوں میں بغض آئے گا اور پھر عوام کے لیے یہ بڑا نقصان دہ. انصاف پہ قائم رہے، جو صحیح بات کسی کی بھی ہے اس کو صحیح کہیں اور جو غلط بات ہے کسی کی بھی وہ غلط کہیں. نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے وہ شیطان نے تعلیم کیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ہے تو جھوٹا ہے لیکن بات سچی کی ہے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بھی سچی بات کرتا ہے اس کی سچی بات کی تصدیق کریں. کتاب الاوائل کے اندر اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی نے لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. اس پہ شیخ البانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا. نام نہیں لیا نا انہوں نے امیر شام کا، کیونکہ بنو امیہ میں تو وہی ہیں. حضرت عثمان نے تو اپنے بیٹے کو نہیں کوئی نامزد کیا، حضرت علی جو ہیں بنو ہاشم میں سے، تو حضرت علی نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. اور نبی علیہ السلام کو پہلے یہ چیزیں دکھا دی گئی تھی. مسند ابی شعلہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر کے اوپر خواب میں حضرت ابو ہریرہ، آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں بڑا پایا جاتا ہے، خدا کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی جان چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ جیسا محب اہل بیت کوئی نہیں ہے. آل امیہ کے دور میں ہوتے رہے، وہ
انڈر پروٹیسٹ چیزیں بیان کرتے رہے ہیں. یہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے مقالات میں نقل کیا ہے 6 جلد کے اندر. خواب انہوں نے دیکھا, وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر کے اوپر آل مروان بندروں کی شکل میں اچھل کود رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب اٹھے اور انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام سخت پریشان تھے. اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ جب سے یہ آپ نے خواب دیکھا آپ کو وفات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا یہ ہونا ہے, تو ظاہر نبی علیہ السلام کو پسند تو نہیں تھا, لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ نے ان کو پہلے بتا دیا نا. ہمیں بھی اپنے معاملات اگر مستقبل والے کچھ پتہ چل دے ہم بھی کئی چیزوں سے ناراض ہوں گے, لیکن وہ تو الٹیمیٹلی تو ہو ہی جانے ہوتے ہیں. بہر نبی علیہ السلام نے امت تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ آل امیہ کے بندروں کو, بندر کی مثال دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بندر کی مثال کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو مغضوب علیہم لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا اصحاب سبت کو؟ بندر. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مغضوب ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے, اس لیے بندروں کی مثال ایک تمثیل کے طور پہ آپ کو دکھایا گیا. پھر صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ میں سے ہوگی. ٹھیک ہے, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کے چہروں کو بھی پہچانتا ہوں, میں ان کے ماں باپ تک کو بھی پہچانتا ہوں, اگر میں چاہوں تو یہ بیان کر دوں. لیکن وہ بیان اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ سامنے وہی لوگ تو حکمران تھے. اور یہی وہ حدیث ہے اس جس کی ایکسپلینیشن میں وہ بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 علوم سیکھے, ایک میں نے ظاہر کر دیا, ایک اگر میں تمہیں جو ہے وہ ظاہر کر دوں تو تم میری گردن مار دو. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ کوئی روحانی علم تھا. نا, روحانی علم نہیں تھا, یہ ساری شیطانیاں جو ہونے والی تھی یہ نبی علیہ السلام نے بتا دی تھی کہ میرے بعد امت کے ساتھ یہ کام ڈلے گا. ابن حجر اسقلانی نے خود یہ ساری باتیں نقل کی ہیں کہ امت کے ساتھ یہ ہوگی, جو ہے وہ شیطنت آل امیہ کی طرف سے. بیسیکلی یہ بتایا گیا تھا ان منافقین, یعنی وہ ان سے جو اس قریش کے ان لوڈوں سے جو تباہی ہونے والی تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے گی. وہ دوسرا علم یہ تھا, پہلا علم تو کتاب و سنت کا ہے, دوسرا وہ ہے تشریح ہے. ہاں 2 پیالے 2 علوم. تو وہ پھر دوسرا ان کو پھکی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ان 2 پیالوں یا 2 علوم سے دوسرا مراد روحانیت کا علم ہے تو پھر آپ کے تصوف کے سلسلوں کے امام تو حضرت ابو ہریرہ ہونے چاہیے. نقشبندیہ, قادریہ, چشتیہ, سروردیہ میں حضرت ابو ہریرہ کہیں ہے ہی نہیں ہے, حضرت علی ہے. تو یہ وہ ہیں مراد. انہوں نے ایک مس لیڈ لوگوں کو کی ہے. پھر اسی حدیث کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی جو ہے نا قریش کے اس قبیلے کے ہاتھوں ہونے والی ہے. کون سا؟ آل امیہ. ٹھیک ہے, تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے. تو وہ امت الگ رہتی, ان کا ساتھ نہ دیتی تو معاملات مزید نہ بگڑتے. تو یہ ساری کی ساری پریڈکشن, اسی لیے المصنف ابن ابی شیبہ میں اور اسی طریقے سے سنن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے 60 کے فتنے سے پہلے موت دے دینا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے. 60 کا فتنہ کیا تھا؟ امیر شام فوت ہوئے اور یزید حکمران بن گیا. یعنی وہ ایک ایکسٹریم